اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 11، حصہ 6، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات۔ بخاری کتاب التفسیر میں حضرت مسروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا، اماں جان، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، تمہاری اس بات سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم یہ کیسے بھول گئے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ ان میں سے پہلی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمائی، جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آیتیں پڑھیں، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ وہ چاہے۔ سورۃ الشورى آیت 51۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ اس حدیث کا ایک حصہ بخاری کتاب التوحید باب 4 میں بھی ہے، اور کتاب بدء الخلق میں مسروق کی جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر عرض کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہوگا؟ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی۔ پھر وہ اللہ نبی سے زیادہ قریب ہوا، پھر زیادہ قریب ہوا، پھر وہ 2 کمانوں کے فاصلے پر ہو گیا۔ سورہ نجم آیات 8 اور 9۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، مگر اس موقع پر وہ اپنی اصلی شکل میں آپ کے پاس آئے اور سارا افق ان سے بھر گیا۔ مسلم کتاب الایمان باب فی الذکر سدرۃ المنتہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسروق کی یہ گفتگو زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اور اس کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا افتراء کرتا ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، یہ بات سن کر میں اٹھ بیٹھا اور میں نے عرض کیا، ام المومنین، جلدی نہ فرمائیے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ رَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور لَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اس امت میں سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے کو دریافت کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، میں نے ان کو اس اصلی صورت میں جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ان 2 مواقع کے سوا کبھی نہیں دیکھا۔ ان 2 مواقع پر میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، اور ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ ابن مردویہ نے مسروق کی اس روایت کو جن الفاظ میں نقل کیا ہے وہ یہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا تھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میں نے تو جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے اترتے دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات۔ بخاری کتاب التفسیر، مسلم کتاب الایمان اور ترمذی ابواب التفسیر میں زر بن حبیش کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فکان قاب قوسین او ادنی کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے۔ مسلم کی دوسری روایت میں ما کذب الفواد ما رایا اور لقد رایا
من آیات الرب الکبریٰ کی بھی یہی تفسیر زر بن حبیش نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ مسند احمد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر زر بن حبیش کے علاوہ عبد الرحمن بن یزید اور ابو الوائل کے واسطے سے بھی نقل ہوئی ہے، اور مزید برآں مسند احمد میں زر بن حبیش کی 2 روایتیں اور نقل ہوئی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عند سدرۃ المنتہا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، ان کے 600 بازو تھے۔ اسی مضمون کی روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے شفیق بن سلمہ سے بھی نقل کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس صورت میں سدرۃ المنتہا پر دیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا بن ابی رباح نے آیت لقد راہ نزلتن اخری کا مطلب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ مسلم کتاب الایمان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن شقیق کی 2 روایتیں امام مسلم نے کتاب الایمان میں نقل کی ہیں۔ ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں؟ اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ میرے اس سوال کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیا رایت و نورن، یعنی وہ نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ارشاد کا مطلب ابن القیم نے زاد المعاد میں یہ بیان کیا ہے کہ میرے اور رؤیت رب کے درمیان نور حائل تھا، اور دوسرے ارشاد کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے رب کو نہیں بلکہ بس ایک نور دیکھا۔ نسائی اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دل سے دیکھا تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم کتاب الایمان میں یہ روایت لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تک اس کی مخلوق میں سے کسی کی نگاہ نہیں پہنچی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات۔ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ما کذب الفواد ما رأى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ اپنے دل سے دیکھا۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے۔ ابن مردویہ نے عطا بن ابی رباح کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے دیکھا تھا۔ نسائی میں اکرمہ کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤیت کا شرف بخشا؟ حاکم نے اس روایت کو نقل کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ ترمذی میں شعبی کی روایت ہے کہ ابن عباس نے ایک مجلس میں فرمایا اللہ نے اپنی رؤیت اور اپنے کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے 2 مرتبہ کلام کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ اس کو دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی گفتگو کو سن کر مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے اور ان سے پوچھا تھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا تم نے وہ بات کہی ہے جسے سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسروق کے درمیان وہ گفتگو ہوئی جسے ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں نقل کرائے ہیں۔ ترمذی ہی میں دوسری روایت جو ابن عباس سے منقول ہوئی ہیں
ان میں سے ایک میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، دوسری میں فرماتے ہیں 2 مرتبہ دیکھا تھا، تیسری میں ان کا ارشاد ہے کہ آپ نے اللہ کو دل سے دیکھا تھا۔ مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ دوسری روایت میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرا رب بہترین صورت میں میرے پاس آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ طبرانی اور ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ آنکھوں سے، دوسری مرتبہ دل سے۔ محمد بن کعب القرظی کی روایت۔ محمد بن کعب القرظی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں نے اس کو 2 مرتبہ اپنے دل سے دیکھا۔ ابن ابی حاتم۔ اس روایت کو ابن جریر نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کو آنکھ سے نہیں بلکہ دل سے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کی ایک روایت جو قصہ معراج کے سلسلے میں شریک بن عبداللہ کے حوالے سے امام بخاری نے کتاب التوحید میں نقل کی ہے، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں، جب آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اس کے درمیان بقدر 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے آپ پر جو امور وحی فرمائے ان میں سے ایک 50 نمازوں کا حکم تھا، لیکن علاوہ ان اعتراضات کے جو اس روایت کی سند اور مضمون پر امام خطابی، حافظ ابن حجر، ابن حزم اور حافظ عبدالحق صاحب الجمع بین الصحیحین نے کیے ہیں، سب سے بڑا اعتراض اس پر یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ صریح قرآن کے خلاف پڑتی ہے، کیونکہ قرآن مجید 2 الگ الگ روایتوں کا ذکر کرتا ہے، جن میں سے ایک ابتداءً افق الاعلیٰ پر ہوئی تھی اور پھر اس میں دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا کا معاملہ پیش آیا تھا۔ دوسری سدرۃ المنتہا کے پاس واقع ہوئی تھی، لیکن یہ روایت ان دونوں روایتوں کو خلط ملط کر کے ایک روایت بنا دیتی ہے، اس لیے قرآن مجید سے متعرض ہونے کی بنا پر اس کو تو کسی طرح قبول ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہی وہ دوسری روایات جو ہم نے اوپر نقل کی ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ وزنی روایتیں وہ ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہوئی ہیں، کیونکہ ان دونوں نے بالاتفاق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے کہ ان دونوں مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور یہ روایات قرآن مجید کی تصریحات اور اشارات سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہیں۔ مزید برآں ان کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیے ہیں۔ اس کے برعکس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس سے جو روایات کتب حدیث میں منقول ہوئی ہیں ان میں سخت اضطراب پایا جاتا ہے۔ کسی میں وہ دونوں روایتوں کو عینی کہتے ہیں، کسی میں دونوں کو قلبی قرار دیتے ہیں، کسی میں ایک کو عینی اور دوسری کو قلبی بتاتے ہیں، اور کسی میں عینی روایت صاف صاف نفی کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کوئی ارشاد نقل کر رہے ہوں، اور جہاں انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، وہاں اول تو قرآن مجید کی بیان کردہ ان دونوں روایتوں میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں ہے، اور مزید برآں ان کی ایک روایت کی تشریح دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت بحالت بیداری نہیں بلکہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ اس لیے در حقیقت ان آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایات پر
اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح محمد بن کعب القرظی کی روایات بھی اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتی ہیں، لیکن ان میں ان صحابہ کرام کے ناموں کی کوئی تصریح نہیں ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی۔ نیز ان میں سے ایک میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عینی رؤیت کی صاف صاف نفی فرما دی تھی۔